مسیح میں میرے بہن اور بھائیوں، آپ سب کو میرا سلام۔ میں ہوں حیات بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسپرچول بریڈ، روز کی روحانی روٹی۔ آپ جس جگہ پہ ہے، جو بھی گھڑی ہے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ۔ آپ دنیا کے کسی حصے میں ہیں، خداوند اپنی پناہ میں آپ کو رکھے، کیونکہ ہر گھڑی کا مالک میرا اور آپ کا خداوند ہے، میرا اور آپ کا خدا ہے۔ ہر گھڑی کا مالک وہی ہے۔ آپ کو ہر گھڑی کے لیے میرا سلام۔ آج ہم سیکھیں گے، غور کریں گے ایک موضوع پہ وہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہے۔ خداوند خدا ہمارے گناہوں کو ڈھانپتا ہے، کور کرتا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کی کمزوری کی نشاندہی کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میں اور آپ، یہ نہیں کہ آپ، میں بھی انہیں گناہ گاروں میں، ہم ایک دوسرے کو بے پردہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں، اور یہ مانگیں گے خداوند سے کہ ہمیں معاف کرنا سکھا دے۔ ہم کسی کو بے پرد نہ کریں، بلکہ ہم کسی کے اگر کر سکتے ہیں تو اس کی کمزوری کو، اس کے گناہ کو ڈھانک لیں۔ دیکھیں خداوند ہم کو بڑی برکت دے گا، آمین۔ اس کی سب سے ہمارے لیے ایک مثال راہ جو ٹھہرائی ہے، وہ ہمارے نجات دہندے خداوند یسوع مسیح، پربھو یسوع مسیح نے جو مثال ٹھہرائی ہے، جو راہ دکھلائی ہے، وہ کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ اور وہ ہے یوحنا اس کا 8 باب، اور اس کی جو 2 سے لے کے 11 آیت تک ہے۔ 2 سے 11 آیت تک، جب فقیر اور فریسی ایک عورت کو لاتے ہیں جو زنا میں پکڑی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے کہا یسوع سے، یہ یوحنا 8 باب اور اس کی 3 آیت سے شروع ہوتی ہے 11ویں آیت تک۔ اے ساتھ یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم ایسی عورتوں کو سنسار کریں۔ بس اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے کہا تاکہ ان پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکال لیں، مگر پربھو یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا، اور جب اس سے یہ سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی اس سے پہلے اس کے پتھر مارے۔ 7 آیت میں لکھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح، پربھو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ یوحنا 8 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہوا ہے، جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا، اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ آمین۔ یہ اختیار صرف اور صرف میرے اور آپ کے نجات دہندے خداوند کے پاس ہے کہ وہ کس کو گناہ گار ٹھہراتا اور کس کو بے گناہ۔ ہم یہ ڈگریاں، یہ سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں کہ فلاں گناہ گار ہے، فلاں بدکار ہے، اس کو اس کی سزا ملی ہے۔ ہم اپنے فیصلے خداوند پر چھوڑ دیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ ایک راہ ہمارے لیے سیٹل کر دی ہے، بتا دی ہے۔ پہلے ہم اپنے اندر جھانکیں کہ کیا جو الزام ہم کسی اور پہ لگا رہے ہیں، کیا ہم اس میں ملوث تو نہیں ہیں؟
ہمیں اپنی آنکھ کا چتیر دیکھنا ہے، نہ کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا۔ اس کلام کے مطابق ہم چل کے آگے دیکھیں گے رومیو اس کا 2 باب، رومیو اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت بڑی غور اور بڑی خوبصورت آیت ہے، اور میں کہتا ہوں یہ خداوند کا کلام زندہ ہے۔ اب اس آیت پہ ہم دیکھیں گے رومیو 2 باب اس کی پہلی آیت۔ پس اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو، اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے وہی کام خود کرتا ہے، وہی کام خود کرتا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم جو کسی اور کی گناہ کی نشاندہی کرتے ہیں، بے پردہ کرتے ہیں، کسی کی کمزوری کو، کسی کی غلطی کو، کسی کی گناہ کو، ہم اس میں خود بھی ملوث ہوتے ہیں۔ آئیں آج ہم سیکھیں، ہم کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اور کسی کو بے پرد ہونے سے کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کہیں ہم نہ ہو جائیں۔ آج ہم سیکھیں، میرے بہن، میرے بھائی، میرے بچے، میرے جوان، خداوند ہر وقت تیار ہے ہمیں معاف کرنے کو، ہر وقت تیار ہے ہمیں دنائی اور حکمت دینے کو۔ آج ہم خداوند سے اپنی زندگیوں کے لیے ایک حکمت مانگیں۔ ہم دولت تو مانگتے ہیں، ہم بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن آج ہم خداوند سے عقل، دانائی اور حکمت مانگیں کہ خدا ہم کو وہ زندگی دے کہ ہم دوسروں کی بے پرد نہ کریں، دوسروں کی نشاندہی کرنے کی بجائے اپنے آپ کو سدھاریں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، اور آپ کے گھروں کی حدود میں امن و سلامتی رہے۔ تھینک یو۔